اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں ابھی جو قرآن کی جو مرکزی تعلیمات ہیں، جن کے اوپر سارے اسلامی نظام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، پلر ہے وہ الصلاۃ و الزکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ قرآن کی روشنی میں ان کے اوپر جو ہے تو بات کی جائے جی۔ تو اب میں آؤں گا الصلاۃ پہ جی، یہ جو نماز پڑھتے ہیں ساتھ ہم، اور یہ الصلاۃ کیا ہے؟ تو یہ اس کا جو روٹ ہے وہ صاد لام واو ہے، یہ بھی ہے اگرچہ صلاۃ اور اس کے جتنا تعلق جو ہے صاد لام واو سے ہے، ٹھیک ہے، صاد لام یہ سے بھی ہے، ان سے بھی صلاۃ کے بعض اہم پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو صلاۃ ہے وہ دین کا ایک بنیادی گوشہ ہے جی۔ قرآن میں یہ اصطلاح اور اس کے متعلقات بڑی کثرت سے آئے ہیں، اس لیے عنوان بڑا اہم اور اس کے جو مباحث ہیں وہ خاص جو ہیں غور و فکر کی متقاضی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ پشت کا درمیانی حصہ، کولے کا ڈھلان یا وہ حصہ جس پر جانور کی دم لگی، دم کے دونوں جانب کے حصوں کو صلوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع صلواتن ہے یا اسلاون آتی ہے، صلہ یسلو سلون، ٹھیک ہے، کہ معنی ہے جی کہ صلہ پر مارنا، ٹھیک ہے، ہاں، سلو تو ہوں میں نے اس کے سلے پر مارا، ٹھیک ہے، صلہ یعنی مذکورہ صدر حصے پر مارا۔ الصلہ کی نسبت سے صلی الفرس ہو تسلیہ، جب گھوڑا دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہو کہ پچھلے کی کنوتیاں جو پہلے کی سیرین سے مل رہی ہوں، اس گھوڑے کو جو آگے جا رہا ہو سابق کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر والے گھوڑے کو المسلی کہتے ہیں۔ اس سے صلہ کے معنی جو ہے اگلے کے ساتھ ملے ہوئے پیچھے پیچھے آنا۔ چنانچہ حضرت علی کی ایک روایت ہے نا کہ سبق رسول اللہ وصلی ابو بکر وصلی سا عمر و خبتتنا فتنت، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے ابو بکر، ان کے پیچھے عمر بھی چلے گئے اور ہمیں فتنوں نے بدحواس کر دیا۔ یہ ہے، یہ تاج میں ہے کہ سلی یا وسطلا یہ معنی جو ہے وابستگی کے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا اور چمٹے رہنا۔ اسی بنا پر راغب کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے نا لم نکو من المسلین، یہ جو 74/43 سے کہ ہم مسلمین میں سے نہیں تھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انبیاء کے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسی جہت سے صلاۃ کے معنی ہوں گے احکام الہی سے وابستگی، حدود اللہ کے اندر رہنا اور کتاب اللہ سے چمٹے رہنا۔ لہذا تسلیہ کے معنی ہوں گے اگلے کے پیچھے اس طرح چلنا کہ دونوں میں فاصلہ نہ ہو، لیکن پیچھے چلنے والا آگے جانے والے سے آگے نہ بڑھے بلکہ وابستگی سے اس کا اتباع کرے، ٹھیک۔ اب اوپر کی ایکسپلینیشن سے جس صلاتن کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سمجھنے کے پہلے ایک مختصر سی تمہید کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ سوال یہ کہ اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے؟ اللہ اس ذات پرسنلٹی کا نام ہے جو بلند ترین، مکمل ترین، مستحکم ترین اور حسین ترین ہے۔ اس نے انسان کو بھی پرسنلٹی دی ہے اور اسے روحانہ کہہ کر پکارا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ذات جو انسان کو دی ہے ذات خداوندی کے مقابلے محدود اور پس درجے کی ہے، اسے اپنی نشو و نما کے لیے صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور نصب العین رکھنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے متعلق تو کچھ نہیں سمجھ سکتے، البتہ اس نے جو صفات وحی کے ذریعے قرآن میں دی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر جو ہے تو اجاگر کرتے جانا انسانی ذات کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ قرآن نے صفات خداوندی کو الاسماء الحسنی سے تعبیر کیا ہے، لہٰذا انسان کا فریضہ یہ ہے کہ ان اسماء جو ہے صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار رکھ کر ایز آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ ان کو فالو کرتے جائے۔ قرآن کی سب سے بڑی صورت میں جو دعا سکھائی گئی ہے، یعنی جب جس نظم العین کے اصول کو ہمارے لیے مقصد زندگی قرار دیا گیا ہے، وہ ہے اہدنا صراط المستقیم 1/5، یعنی اس توازن بدوش راستے کی طرف رہنمائی کی تمنا جو ہمیں انسانیت کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔
اور سورہ ہود میں ہے ان ربی علی صراط مستقیم 11/56، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی جس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مومنین سے کہا گیا ہے وہی راستہ ہے جس پر اللہ کائنات کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس راستے پر قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے سے چل سکتے ہیں۔ لہذا صلاۃ کا بنیادی مفہوم کیا ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ پوری وابستگی سے اندر اعلیٰ حد بشریت جو ہے صفات خداوندی کا اپنے اندر ریفلیکٹ کیے جا رہا، یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ سورہ نور میں ہے یہ علم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صفات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت ہے جی، یہ 24/41 جی، ٹھیک ہے جی۔ کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمینوں میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک اپنی صلات اور تسبیح کو جانتا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اپنی صلات اور تسبیح کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تو کیا ہوا، کائنات کی ہر شے اپنی فطری جبلت کی روح سے کہ اس کے فرائض منصبی کیا ہیں، تو یہاں مطلب کیا ہوا، فرائض منصبی، اس سے کس راستے پر چلنا اور کس منزل تک پہنچنا ہے، اس کی جد و جہد کے دوائر کون سے ہیں، اسی چیز کو ان کی صلات اور تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا علم جو حیوانات کی طرح جبلی طور پر نہیں دیا گیا، اسے سب کچھ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ جہاں تک اس کی طبی ضروریات کا تعلق ہے، انسان ان چیزوں کا علم عقل و فکر اور تجربے اور مشاہدے سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی انسانیت کے تقاضوں کا تعلق ہے، یہ چیزیں وحی کے ذریعے، اقدار کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ اس کی صلات و تسبیح کیا ہے، وحی کا ماننا اور جاننا ضروری ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے وحی کے دیے پروگرام پر عمل کرنا لازمی۔ اسے قرآن نے اقامت صلاۃ کہا ہے جی، اقامت صلاۃ کی جامع اصطلاح ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے جی، 4/4 یعنی قوانین خداوندی کا اتباع کرنا، وحی کے دیے پروگرام پر عمل پیرا ہونا اقامت صلاۃ ہے۔ انفرادی طور پر ممکن نہیں، صرف اجتماعی نظام کے تحت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس کے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے، یہاں تک کہ ایک اسلامی مملکت کا فریضہ بھی یہ بتایا، الذین مکانہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ٹھیک ہے نا، یہ 22/41، ٹھیک ہے۔ جب تک اتھارٹی لینڈ میں تو یہ دونوں سسٹم قائم ہی نہیں، اندر صلاۃ ایک تو سوشل آرڈر ہے اپنا صلاۃ، اور یہ زکوٰۃ جو ہے تو یہ سامان نشو و نما، ریئل سیلف کے لیے بھی اور فزیکل سیلف کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ فریضہ ہے اسلامی حکومت کا کہ مہیا کرے ہر بندے کو۔ یہ ہیں وہ لوگ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا، ترجمہ کروں اس آیت کا میں، تو یہ اقامت اصلاح اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور معروف کا حکم دے گا اور منکر سے روکیں گے۔ انہی کو دوسری جگہ الراکعون و ساجدون کہا گیا، ٹھیک ہے جی، یہ 9/112، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ اقامت صلاۃ اور امور مملکت کے لیے بام مشاورت کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اقام الصلاۃ و امرهم شورا بینہم، ٹھیک ہے، یہ 42/8 تھی۔ وہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں اور ان کے معاملات بامی مشورے سے طے پاتے ہیں، اور چونکہ جماعت مومنین کی زندگی کے تمام امور جو ہے وہ قرآن کے مطابق سر انجام پاتے ہیں، اس لیے سورہ اعراف میں ہے تمسک بالکتاب، اور اقامت صلاۃ کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کیا ہوا، تمسک بالکتاب، 7/170۔ لہٰذا اقامت صلاۃ سے مفہوم وہ نظام یا معاشرہ یا سوسائٹی جس میں تمام افراد قرآن کریم کے قوانین کا اتباع کرتے ہر واک آف لائف میں، اور یوں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اس مقصد کی مزید وضاحت کے لیے قرآن میں صلاح کے مقابلے میں تولا کا لفظ آیا، 75/30-31، 2 آیتیں ہیں۔ تولا کے معنی صحیح راستے سے روگردانی کرنا، گریز کی رائے نکالنا، پھر جانا، منہ موڑ لینا، اس لیے صلاح کے معنی ہوئے قوانین خداوندی کے مطابق صحیح راستے پر چلتے جانا، نظام خداوندی کے متعین کردہ فرائض جیسے منصبی کو ادا کرتے جانا، ٹھیک ہے جی۔ علامہ حمید الدین فرائی نے صلاۃ کے ایک معنی یہ ہیں کہ دیے ہیں کہ کسی طرف بڑھنے، رخ کرنے اور متوجہ ہونے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ علق میں اریت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ٹھیک ہے جی، یعنی جب اللہ کا بندہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ مخالف جو ہے اس کے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ ان فرائض منصبی کا دائرہ تو بہت وسیع، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کو یہ محیط نہ ہو۔
چنانچہ سورہ ہود میں حضرت شعیب سے کی قوم نے کہا آ صلاتو کو تامرو کا نترو کا ما یابود آباؤنا امن نفل فی اموالنا ما نشاء. دیکھیں 11/87. اب یہاں پہ فائنل تو جو ہے تو اس میں معاشیات پہ آ گئی یہ صلات دی. کیا تیری صلات تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے ماں باپ دادا اختیار کے آبا و اجداد کرتے تھے، یا ہم اپنی مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں؟ یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی تھی کہ یار کیسی صلات ہے جو معاشیات تک کو بھی اپنے دائرے کے اندر لے رہی ہے. اس سے بھی صلات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرنے کا نام صلات ہے. حقیقت یہ کہ یہ بات سمٹا کر یہاں آ جاتی ہے کہ انسان اپنے معاملات کا فیصلہ اپنی مرضی، خواہشات اور جذبات کے مطابق کرنا چاہتا ہے یا وہی خداوندی کے مطابق. اپنے تمام معاملات کو وہی خداوندی کے تابع رکھنے کا نام اقامت صلات ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ سورہ مریم میں اقامت صلات اور اتباع جذبات کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے. ارشاد ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. ٹھیک ہے جی. یہ 19/56. انبیاء کرام کے بعد یہ ایسے ناخلف پیدا ہو گئے کہ انہوں نے صلات کو ضائع کر دیا اور اپنے جذبات اور خیالات کے پیچھے چلنے لگے. گویا انسان کا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا جو ہے صلات کو ضائع کر دینا ہے، اور قوانین خداوندی کے پیچھے چلنا صلات کا قائم رکھنا ہے. سورہ انعام میں ہے محافظ صلات کو آخرت اور کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کے مرادف قرار دیا گیا. دیکھ رہے ہیں 6/93. اسی بنا پر ابن قتیبہ الصلاۃ کے معنی الدین بھی کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں جی. الدین یعنی اقامت صلات در حقیقت اقامت دین ہے جی. یہ چیز اب صلہ جو ہے جو یہ کے ساتھ ہے تو اس کے معنی آگ اور ایندھن کے بھی ہیں. اس سے صلہ اصاہو النار کے معنی اس نے اپنی لکڑی لاٹھی کو آگ دکھا کر نرم و سیدھا کیا. تو سلب ماخوذ ایک گرامر کی ٹرم ہے کہ وہ اس کا جو اوریجنل میننگ ہوتا ہے وہ سلب ہو جاتا ہے. صلہ کے ایک معنی یہ بھی ہوئے کہ اس نے آگ کو ہٹایا اور دور کیا. ٹھیک ہے. جس اعتبار سے صلات کے معنی کیا ہوں گے کہ اپنی خامیوں کو رفع کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اب صلات کے ایک معنی جھکانا اور کسی کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ہے. اسی جہت سے صلات کا مفہوم ہوا کائنات کو مسخر کرنا اور اپنے تابع فرما بنانا. یہ بھی صلات ہے جی. صلات کے ایک معنی تعظیم کے ہیں، یعنی اپنے عملی پروگرام سے کائنات کو نشو و نما دینے والے رب العالمین کی عظمت کو ثابت کرنا. اس سے اقامت صلات اور ایتاء زکوٰۃ کا باہمی تعلق واضح ہو جاتا ہے. یعنی قوانین خداوندی کے مطابق ایسا پروگرام مرتب کرنا اور اس پر عملاً چلنا جس سے تمام نوع انسانی کی نشو و نما ہوتی جائے. صلات کی جو مختلف مفاہیم اوپر بیان ہوئے ہیں پچھلے لیکچر میں بتائیں، اس سے ظاہر ہے کہ ایک عبد مومن زندگی کے جس گوشے میں قوانین خداوندی کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کرتا ہے وہ فریضہ صلات ہی کو ادا کر رہا ہوتا ہے. چاہے وہ ٹریفک کا پولیس ہے یا پروفیسر ہے یا جنگ پہ کوئی مجاہد ہے، یہ سارا صلات کر رہے ہیں. اس کے لیے وقت، مقام یا شکل کا تعین ضروری نہیں، لیکن قرآن میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں صلات کے لفظ ایک خاص قسم کے عمل کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے جی. سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون 4/43. صلات کے قریب نہ جاؤ ایمان ودار تم حالت سکر یعنی نشہ یا نیند کی حالت میں، تاکہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھو کہ کیا کہہ رہے. اس کے بعد تیمم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے اذا کنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ فلتقم طائفۃ منہم معک. ٹھیک ہے. یہ آیت ہے پوری. جی ہاں. اس کی یہ 4/102. اس لیے کہ یہ کیا میں صلات کرو تو ان میں ایک گروہ تیسری گروہ کے ساتھ کھڑو اور چاہیے کہ اپنے ہتھیار لے کے جب اسے اب یہ جنگ کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جنگ میں یہ انہوں نے جو ہے تو ایمرجنسی جو ہے تو کانفرنس کر رہے ہیں آپس میں بتانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے وہ اس سے پھر اس سے پہلی آیت ہے فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَتَفَنَّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا 4/101. جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تمہارے لیے حرج کی بات نہیں کہ تم صلات
کو کم کر لو. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار جو ہے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے تو اس زمن میں یہ دیکھیں صلات کے کم کرنے کا طریق جو ہے دیکھیے سورہ مائدہ میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. ٹھیک ہے، یہ 5/58. اور جب تم صلات کے لیے آواز دیتے ہو تو یہ معاملہ اسے ہنسی اور مذاق کھیل بنا لیتے ہیں. سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. 62. تو یہ 9 سے لے کے 10 آیات ہے. یہ اجتماع کا ہے، کوئی یہ اس کا جمعہ سے مراد جمعے کا خاص دن نہیں ہے. یہ الگ سے میں ایکسپلین کروں گا اگلے اس پہ. جی یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں صلات کا لفظ ان اجتماعات کے لیے بھی آیا ہے جنہیں عام طور پر نماز کے اجتماعات کہا جاتا ہے. نماز کا زبان جو ہے پہلی زبان کا وہ ہے، اصطلاح ہے. ان اجتماعات کے سلسلے میں ایک بات خاص طور پر سمجھنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے جی، کہ قرآن کی روح سے اللہ کی عبادت سے مفہوم اس قسم کی پرستش یا پوجا پاٹ نہیں جو عام طور پر اہل مذاہب کے ہاں پائی جاتی ہے. یہ ایک دعا ہے جس سے پہلے میٹنگ شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت اگر وہ ہو جائے تو یہ قرآن کریم کی روح سے عبادت کا مفہوم اللہ کے قوانین کی اطاعت ہے یا اللہ کی محکومیت اختیار کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی محکومیت زندگی کے ہر سانس اور کاروبار حیات کے ہر شعبے میں اختیار کی جائے گی. اس کی عملی شکل نظام مملکت ہے جو قرآنی اصولوں کے مطابق متشکل کیا جاتا ہے. اسی نظام کے عاملین کے متعلق کہا والذین استجابوا لربہم اقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. 42/38. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے نشوما دینے والے کی اطاعت کرتے ہیں اور اقامت الصلاۃ کرتے ہیں اور ان کا معاملہ بامی مشاورت سے طے ہوتا ہے. جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں اسے نو انسانی کے لیے کھلا رکھتے ہیں. ان آیات میں دیکھیں اطاعت خداوندی، اقامت الصلاۃ اور امور مملکت کے طے کرنے کے بامی مشاورت کا ارتباط، یہ ہے غور طلب بات. ظاہر ہے کہ قوانین خداوندی کے نفاذ کے متعلق ضروری امور کا فیصلہ کرنے کے لیے بامی مشاورت کی ضرورت ہوگی اور مشاورت کے لیے اجتماعات بھی ضروری ہوں گے. ٹھیک ہے، ان اجتماعات میں ایک اور حقیقت بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، انسان اپنے جذبات کا اظہار جسم کے اعضاء کے محسوس حرکات سے بھی کرتا ہے اور یہ چیز اس میں ایسی راسخ ہو چکی ہے کہ اس سے یہ حرکات خود بخود سرزد ہو جاتی ہیں. غم و غصے میں دیکھیں، خوشی حیرانگی میں، عزم و ارادہ، ہاں اور نہ کہنے میں. ٹھیک ہے جی، اور اس طرح وغیرہ قسم کے جذبات اور فیصلوں کا اظہار جو ہے انسان کی طبی حرکات سے بلا ساختہ ہوتا رہتا ہے. یہی کیفیت جو ہے جذبات، عزت و احترام و اطاعت و انقیاد یعنی تابعداری کے اظہار کی ہے. تعظیم کے لیے انسان کا سر بلا اختیار نیچے جھک جاتا ہے، اطاعت کے لیے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے. اگرچہ قرآن عمل کی روح اور حقیقت پر نگاہ رکھتا ہے اور محض فارمیلزم یا ریچول کو کوئی وزن نہیں دیتا، لیکن جہاں کسی جذبے کی روح اور حقیقت کے اظہار کے لیے فام کی ضرورت ہو اس سے روکتا بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اس فام ہی کو مقصود بذات نہ سمجھ لیا جائے. صلات کے سلسلے میں قیام و سجدہ وغیرہ کی جو عملی شکل ہمارے سامنے آئی ہے ہم وہ اسی مقصد کے لیے. یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ان جذبات کا اظہار اجتماعی شکل میں ہو تو اظہار جذبات کی محسوس حرکات میں ہم آہنگی کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اجتماع میں انتشار و برتر دکھائی دے گا. احترام و عظمت، انقیاد و اطاعت اور فرمان پذیری اور خود سپردگی والہانہ جذبات کے اظہار میں یہ نظم و ضبط کا ملحوظ رکھنا بجائے خیز جو ہے بہت بڑی تربیت نفس ہے. ٹھیک ہے، یہ جذبات و اطاعت و تسلیم کے اظہار کی وہ مثبت شکل ہے، وہ منظم شکل ہے صلات، جسے قرآن کریم جماعت مومنین کی مجالس و مشاورت کا ضروری حصہ قرار دیتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں آج کل دیکھ رہے ہیں کارروائی کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے، جلسوں کا یا میٹنگز کا، اگرچہ یہ چیز محض رسماً ادا کر دی جاتی. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامروا بالشورى بینہم. یعنی اجتماعات کی اہمیت کے پیش نظر قرآن نے کتاباً موقوتا کہا ہے 4/103. ٹھیک ہے، اس کے ایک معنی خاص طور پر مقرر کردہ فریضہ اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ایسا فریضہ وقت پر ادا کیا جائے. اجتماعات کے لیے وقت کی پابندی جس قدر ضروری ہے ظاہر ہے، اس لیے سورہ جمعہ میں جو آیت پہلے درج کی اس میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جب اس سے اجتماع کے لیے بلایا جائے تو تمام دیگر مصروفیات پر ترجیح دو، تمام کاروبار چھوڑ کر فوراً لپکو، جب تک اس سے فارغ نہ ہو جاؤ کسی اور کام کی طرف اٹینشن مت دو.
ایسا نہ ہو کہ تمہارا امیر تمہارے سامنے ضروری معاملات پیش کر رہا ہو اور ان کی اہمیت سمجھا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور یوں جماعت مومن کی ساری زندگی دن رات صبح شام قوانین خداوند کی اطاعت اور ان کے نفاذ کی تگ و تاز میں گزرتی ہے۔ لیکن اجتماع کے لیے خاص اوقات کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ اوقات نہیں دی ہوئے، یہ امیر مقرر کریں گے۔ خواہ اجتماع معمولاً منعقد ہوں یا ہنگامی طور پر بھی بلائے جا سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ضرورت پڑے تو پھر بلائے جا سکتے ہیں۔ ذہن انسانی کی تمام پرستیوں نے جہاں زندگی کے اور گوشوں میں سعد و ناز کے افسانے تراشے تھے، وہاں دن اور رات کے بعض اوقات کے لیے بھی اس قسم کے تصور قائم کر رکھتے تھے۔ سورج نکلتے وقت فلاں کام نہیں کرنا، زوال کے وقت یوں نہیں کرنا، دن اور رات کے ملتے وقت فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے جہاں اور تمام پرستیوں کا خاتمہ کر دیا، وہاں اوقات کے سلسلے میں یہ کہہ کر بات واضح کر دی کہ دن اور رات میں نہ کوئی ساتھ جو ہے نحس ہے نہ ساتھ، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فلاں وقت فلاں کام نہیں کرنا۔ جہاں تک کہ اجتماع اصالات کا تعلق ہے، یہ دیکھیں حکیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، یہ 17/78۔ تم دلوک و شمس سے یعنی رات کی تاریکی کی تک اقامت صلاۃ کر سکتے ہو، اور صبح کے وقت کا قرآن بھی، ٹھیک ہے۔ دلوک میں صبح سے شام تک سارا وقت آ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ دلوک سے یہ مراد ہے، بالخصوص جب سورج کے بلند ہونے نصف النہار تک پہنچتے ہیں، مائل بزوال ہونے اور غروب ہو جانے کی مختلف منازل کو اس میں شامل کرنا مقصود ہے۔ ان مختلف منازل کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود ان تمام پرستیوں کی تردید تھی جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، ہم نے کر دیا۔ انہی کی طرف ان آیات پہ اشارہ کیا گیا جن میں کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، یہ ہے نا 11/114، دن کے دونوں اطراف اور رات کے حصوں میں اقامت صلاۃ کرو۔ ان اوقات کا ذکر تو خصوصیت سے لفظ صلاۃ کے ساتھ کیا گیا، جیسے اقامت دین کے سلسلے میں جماعت مومنین کی جو تگ و تاز ہے اس میں تسبیح، تحمید اور تذکیر کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے قرآن اس میں، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نور میں صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کا ذکر آیا ہے، جہاں کہا گیا ہے تمہارے گھر کے ملازمین کو چاہیے کہ تمہاری پرائیویسی کو کہ اوقات میں اجازت لے کر کمرے کے اندر آیا کریں، ٹھیک ہے، یعنی من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ اور من بعد صلاۃ العشاء، ٹھیک ہے نا، یہ 24/58 صلاۃ الفجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو تو صلاۃ العشاء کے بعد۔ اس سے واضح ہے کہ سر اسراء کے زمانے میں اجتماع صلاۃ کے لیے کم از کم یہ 2 اوقات متعین تھے، جبھی تو قرآن نے ان کا ذکر نام لے کر کیا۔ جہاں تک صلاۃ پہ کچھ پڑھنے کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام ہے ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغی بین ذالک سبیلا، 17/110، اور اپنی صلات کو نہ تو بلند آواز سے اور نہ خاموشی سے، ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر۔ بعض لوگ اس صلات سے دعا یا ذکر کا مفہوم لیتے ہیں، نماز نہیں، لیکن یہ خیال میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ ذکر کے مطابق تو قرآن میں بصرات موجود ہے، اسے ہم الگ سے بیان کریں گے جی، اس سے تو خاموشی سے دل میں کرنا چاہیے، بآواز بلند نہیں۔ ذکر سے مراد قانون خداوندی کی یاد ہے، سامنے رکھنا ہے، اس لیے مدرجہ بالا صلات سے مراد نماز ہی ہو سکتی ہے جو شروع میں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب صلات سے مراد اجتماع صلات، اس کے لیے جی صلی یصلی مطلب قرآن کریم جہاں حکیم الصلاۃ کا ہے وہاں یہ بحیث مجموعی، ویسی بحیث مجموعی جو ہے قوانین و احکام خداوندی کا اتباع، ان فرائض منصبی کی ادائیگی جو کہ عبد مومن پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات سے مراد اجتماع صلاۃ جو خود دین کے نظام کا جز ہے۔ متعلقہ مقامات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں اقامت صلاۃ سے مقصود کیا ہے۔ اس طرح جہاں جہاں مسلین آیا ہے وہاں بھی یہ دیکھیں کہ اس سے مراد جماعت مومنین ہے یا صرف اجتماع صلاۃ میں شرکت کرنے والے۔ اس لیے قرآن نے ان مسلین کا بھی ذکر کیا جو شرف انسانیت کی بلندیوں پر ہیں۔ دیکھیں 70/22 سے لے کے